اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، لوگوں تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا نتیجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان الرجل لیحرم من الرزق بذنب یصیبہ، کہ آدمی کبھی کبھار اپنی روزی روٹی سے محروم کر دیا جاتا ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے۔ بعض سلف فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے گناہوں کا اثر اپنی بیوی پر، اپنے گھر والوں پر، اپنے بچوں پر، اپنی سواری پر دیکھتا ہوں۔ جو لوگ گھروں میں اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی بھی گزار رہے ہیں تو ہم اپنی بیویوں سے کہاں تک خوش ہیں اور ہماری بیویاں ہم سے کہاں تک خوش ہیں، ہم اس کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو۔ ہمارا کاروبار نہیں چل رہا ہے، شیطان ہمیں الجھا دیتا ہے کہ فلاں آدمی تم پر جادو کر رہا ہے، کاروبار صحیح نہیں ہو رہا ہے۔ بیوی سے لڑتے ہیں تو کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ گھر میں کوئی ہمیں نظر لگا رہا ہے، ہم کبھی سمجھتے ہیں کہ ہم گھر میں اچھا کما رہے ہیں، خاندان میں فلاں دیورانی جٹھانی ننن فلاں بھابھی ہم پر جادو کرا رہی ہے، فلاں مامی فلاں پھپھو فلاں خالہ ہم پر نظر بد لگا رہی ہے، ہمارے لیے تعویذ کر رہی ہے، ہمارے لیے گھانٹی ڈال رہی ہے، فلاں وہ جا رہی تو نیمبو پڑا ہوا تھا۔ شیطان ہمیں الجھا دیتا ہے، جبکہ یہ ساری چیزیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں۔ ہمارا نفس گناہوں کے معاملے میں ہمیں جس دھوکے میں عموماً مبتلا رکھتا ہے، ہم تقسیم کر دیتے ہیں کہ یہ چھوٹے گناہ، یہ بڑے گناہ، یہ گناہ کرے تو کیا بھی نہیں ہوتا، وہ گناہ کرے تو چلتا، یہ گناہ کرے تو معافی مانگ لینا۔ ہم نے گناہوں کی بھی تقسیم کر رکھی ہے۔ سلف فرمایا کرتے تھے کہ تم یہ مت دیکھو کہ گناہ کتنا چھوٹا ہے، گناہ کتنا بڑا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ اس چھوٹے سے گناہ کی وجہ سے کتنے بڑے اللہ کی تم نافرمانی کر رہے ہو۔ ہمیں اپنی گنہگار زندگی سے توبہ کرنی چاہیے، ہمیں اپنی گنہگار زندگی سے یو ٹرن لینا چاہیے، ہمیں اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کے پاس معافی مانگنا چاہیے۔ گناہوں کی معافی کا سب سے بڑا لمحہ گناہوں کی معافی کا یہ ہے، آدمی گناہ کو گناہ سمجھے، آدمی گناہ کے تعلق سے شرمندہ ہو، آدمی اللہ سے معافی مانگے اور آدمی اللہ سے وعدہ کرے کہ اللہ اب یہ کام دوبارہ میں نہیں کروں گا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی من تبعہ بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی۔ محترم صدر اجلاس اور سامعین میں موجود معزز علماء کرام، آج کے اس پروگرام میں مجھے جس عنوان پر بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے انسان کی زندگی پر ہونے والے گناہوں کے اثرات۔ یعنی آج کے اس بیان میں مختصر طور پر میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ہماری زندگی کس طرح گناہوں کی وجہ سے برباد ہو رہی ہے، میں اور آپ کس طرح گناہوں کے پنجے میں جکڑے ہوئے ہیں، کس طرح گناہ ہماری زندگی میں اثر کر رہے ہیں اور ہمیں اس بات کا بالکل احساس تک بھی نہیں ہو رہا ہے۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے، ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھے جذبات بھی رکھے ہیں، خیر کے جذبات بھی رکھے ہیں اور شر کے جذبات بھی رکھے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے سے امتحان ہونا مقصود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کرنے کے بعد دنیا میں اللہ ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ ہم اچھا عمل کرتے ہیں تو پھر کتنا اچھا عمل ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اور جب ہم عمل کرتے ہیں، اچھا عمل کرتے ہیں تو اچھا بدلہ ہے۔ امتحان میں کوئی اسٹوڈنٹ اچھا لکھتا ہے تو اس کے لیے اچھا بدلہ ہے، کوئی اسٹوڈنٹ امتحان میں اچھا نہیں لکھتا ہے تو وہی اس کا نقصان اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا،
کہا کہ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعلیہا، کہ جس کسی نے نیک عمل کیا، نیکیاں کی، اسے بدلہ دیا جائے گا، اچھا بدلہ دیا جائے گا، اور جس کسی نے برا عمل کیا اس سارے برے عمل کا نقصان اسی کے سر پہ ڈال دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کا بدلہ دینے کے لیے بھی تیار ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی سزا دینے کے لیے بھی بالکل تیار ہے۔ ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں جنت کا تذکرہ آتا ہے تو کہا گیا اعدت للمتقین، کہ جنت تو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جہنم کا تذکرہ آتا ہے تو کہا گیا اعدت للکافرین، یہ جہنم کافروں کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناشکری والا معاملہ کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو محترم حاضرین، ہمارے دونوں ہاتھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اب ہمارے عمل کا بھی وعدہ کرتا ہے۔ جو آدمی نیک عمل کرے گا اس کے سیدھے ہاتھ میں بدلہ دیا جائے گا، اور جس آدمی کا نام اعمال برا ہوگا بائیں ہاتھ میں اسے عمل دیا جائے گا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم عمل کریں گے تو اللہ بدلہ دے گا، اور ہم گناہ کریں گے تو بس اللہ ہمیں چھوڑ دے گا؟ ہرگز نہیں۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا، اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی، لوگوں کو ڈرایا کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں چھوڑ دیا جائے۔ سدا کہتے ہیں ایسی اونٹنی کو جب وہ اونٹنی بچہ دینے کے قابل نہیں ہوتی تھی تو زمانے جاہلیت میں لوگ لے جا کر وہ اونٹنی کو صحرا میں چھوڑ دیتے، بس وہ کھائے پیے اور ایسے ہی چرتی رہے، کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں، کوئی اس کا دیکھ بھال کرنے والا نہیں، کوئی اس کی سواری کرنے والا نہیں، نہ اسے کوئی خریدنے والا، نہ کوئی اسے بیچنے والا، بس صحرا میں اکیلے جنگلات میں وہ اونٹنی اکیلے پھرتی رہتی۔ تو انسان بھی کیا ایسا چاہتا ہے کہ اسے کوئی پوچھے گا نہیں، کہ میں چاہے جو بھی عمل کر لوں، میں جیسا بھی عمل کر لوں، میں کیا بھی رہوں، میں کیسا بھی رہوں، میں کچھ بھی کما لوں، میں کچھ بھی نمازیں پڑھ لوں، میں کچھ بھی نمازیں چھوڑ لوں، میں حرام بھی کھا لوں، میں حلال کو بھی نظر انداز کر دوں، کیا انسان ایسا چاہتا ہے کہ اسے کوئی پوچھنے والا نہ ہو؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے ایک ایک عمل کے بارے میں پوچھے گا، انسان کے ایک چھوٹے چھوٹے عمل کے بارے میں پوچھے گا۔ خیرا یرہ شرا یرہ، کہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، کہ چھوٹی سے باریک نیکی بھی انسان نے دنیا میں کی ہوگی تو اس کا بدلہ وہ اللہ کے پاس دیکھ لے گا۔ بڑے سے بڑا اگر انسان عمل بھی کیا ہوگا اس کا بھی بدلہ دیکھ لے گا۔ جب لوگوں کو ان کے نام اعمال پیش کیے جائیں گے تو آدمی نام اعمال کا ایک ایک ورق پلٹے گا اور کہے گا کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ آدمی دیکھے گا کہ ہر چھوٹی چیز بھی اس میں موجود ہے، ہر چھوٹی نیکی جس کو میں نیکی بھی نہیں سمجھتا تھا مگر میں کیا تھا وہ نیکی کو، وہ نیکی بھی موجود ہے۔ بڑے بڑے گناہ جس کو میں معمولی سمجھ کے کرتا تھا وہ بڑے بڑے گناہ بھی یہاں پر لکھے گئے ہیں۔ آدمی وہاں پر دیکھے گا اللہ کے پاس ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں، سارے کے سارے ڈیٹیلز اللہ تعالیٰ کے پاس نوٹ کیے گئے ہیں۔ تو محترم حاضرین، ہمیں دیکھنا چاہیے جب گناہوں کی اتنی زیادہ سنگینی ہے، اللہ تعالیٰ جب ہمارا ایسا مواخذہ کرنے والا ہے تو ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے، ہمیں گناہوں سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ یہ جو گناہ ہیں، گناہ تو آخرت کو تو تباہ کریں گے ہی کریں گے، لیکن ہم جو یہاں پر زندگی گزار رہے ہیں ہماری اس زندگی کو بھی گناہ برباد کر دیں گے۔ آدمی کیا سمجھتا ہے عموماً، گناہوں کی وجہ سے مجھے آخرت میں عذاب ہوگا، آخرت کا آخرت میں دیکھ لیں گے، گناہوں کی وجہ سے اللہ میدان محشر میں پکڑے گا، وہاں دیکھ لیں گے، گناہوں کی وجہ سے جہنم میں سزا ہوگی، وہاں دیکھ لیں گے۔ آدمی یوں سمجھتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے جو اثرات ہوں گے وہ صرف قیامت کے دن ہوں گے، دنیا سے جانے کے بعد ہوں گے، وہ خبر میں ہوں گے، وہ خبر کا کون دیکھا ہے؟ آدمی کا ایک مزاج بن جاتا ہے۔ لیکن ہمیں جب قرآن و حدیث کو دیکھتے ہیں، ہم جب قرآن و حدیث کو پڑھیں گے، ہم جب قوموں کی تاریخ کو پڑھیں گے، ہم جب لوگوں کا معاملہ دیکھیں گے، ہم سے پہلے گزرے ہوئے لوگ، اور جب ہم اپنی زندگی میں جھانکیں گے تو معلوم ہوگا کہ میں اور آپ گناہوں کی سزاؤں سے کس قدر جکڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، لوگوں تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ جھوٹا نہیں ہے بھائی،
اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بولنے والا نہیں ہے. اللہ تبارک ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہ تعالیٰ سے زیادہ بات میں سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے زیادہ بات میں سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کہا کہ جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ہے, یہ تمہارے اپنے کاموں کی وجہ سے ہے, یہ تمہارے اپنے کرتوت کی وجہ سے ہے. جو کچھ تم نے کیا ہے یہ وہی تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے جو تمہیں پہنچتا ہے. تو ہمیں غور کرنا چاہیے. ہم عموماً دنیا میں کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی مصیبت آ رہی ہے تو کسی اور کی وجہ سے سمجھتے ہیں. لوگوں کا ہمارا ایک معاملہ عجیب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان الرجل لیحرم من الرزق بذنب یصیبہ, کہ آدمی کبھی کبھار اپنی روزی روٹی سے محروم کر دیا جاتا ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے. آدمی روزی روٹی سے محروم ہو جاتا ہے, اپنے گناہوں کی وجہ سے محروم ہو جاتا ہے. ہم عموماً دیکھتے ہیں, ہم کوئی کام لیتے ہیں, کوئی کنٹریکٹ لیتے ہیں, کسی کام کو ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ اب یہ کام میرے ہاتھ میں آ جائے گا, اب یہ کام مجھ سے ہو جائے گا, ابھی یہ کام کو میں اب اپنے ہینڈ میں لے لوں گا, ہینڈ اوور ہو جائے گا, فلاں فلاں ہم اپنے کاموں کے بارے میں سوچتے ہیں. لیکن عین ہاتھ کے قریب آ کے, ہاتھ میں آ کر وہ کام ہم سے نکل جاتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم روزی روٹی سے محروم کر دیے جاتے ہیں. بعض سلف فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے گناہوں کا اثر اپنی بیوی پر, اپنے گھر والوں پر, اپنے بچوں پر, اپنی سواری پر دیکھتا ہوں. جب مجھ سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ میرے گناہوں کا اثر میرے بچوں پر ہو رہا ہے. میں گناہ کر رہا ہوں تو دیکھ رہا ہوں کہ میرے گناہوں کے اثر کی وجہ سے میری بیوی نافرمان ہو رہی ہے, میری سواری نافرمان ہو رہی ہے. آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے حالات, ہمارے گھریلو معاملات کس قدر الجھے ہوئے ہیں, ہمارے گھریلو معاملات کس قدر الجھے ہوئے ہیں. شادی بیاہ کا معاملہ ہمارا کیا ہے, نکاح اور طلاق کی شرح ہماری کیا ہے. جو لوگ گھروں میں اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی بھی گزار رہے ہیں تو ہم اپنی بیویوں سے کہاں تک خوش ہیں اور ہماری بیویاں ہم سے کہاں تک خوش ہیں, ہم اس کا جائزہ لے سکتے ہیں. یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو, ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو. ہمارا کاروبار نہیں چل رہا ہے, شیطان ہمیں الجھا دیتا ہے کہ فلاں آدمی تم پر جادو کر رہا ہے, کاروبار نہیں صحیح نہیں ہو رہا ہے. بیوی سے لڑتے ہیں تو کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ گھر میں کوئی ہمیں نظر لگا رہا ہے, ہم کبھی سمجھتے ہیں کہ ہم گھر میں اچھا کما رہے ہیں, خاندان میں فلاں دیورانی جٹھانی ننن فلاں بھابھی ہم پر جادو کرا رہی ہے, فلاں مامی فلاں پھپھو فلاں خالہ ہم پر نظر بد لگا رہی ہے, ہمارے لیے تعویذ کر رہی ہے, ہمارے لیے گھانٹی ڈال رہی ہے, فلاں وہ جا رہی تو نیمبو پڑا ہوا تھا. شیطان ہمیں الجھا دیتا ہے, جبکہ یہ ساری چیزیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں. ہمیں غور کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کے پاس, اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت کا اتنا بڑا خزانہ دیا تھا, اتنی بڑی دولت قارون کو اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا کہ جب اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ نے دولت کے ساتھ, اس کے خزانے کے ساتھ زمین میں دھسا دیا. صرف قارون کا معاملہ نہیں, جتنی بھی قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برباد کیا ان تمام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بس کہا کہ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ, ہم نے قوموں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے برباد کر دیا, ان کی ناشکری کی وجہ سے, ان کے شرک کی وجہ سے, ان کے بدعات و خرافات کی وجہ سے, ان کے ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے, بے حیائی میں حد سے زیادہ آگے بڑھ جانے کی وجہ سے. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ, ہم نے قوموں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے برباد کر دیا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ لوگ جب گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں, نئے نئے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں لوگ, تو اللہ تعالیٰ بھی نئی نئی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے, نئی نئی بیماریوں میں اللہ تعالیٰ مبتلا کر دیتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسی بیماریوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ مبتلا کرے گا لم تکن فی اسلافہم الذین مضوا, پرانے لوگوں میں وہ بیماریاں تھی ہی نہیں, پرانے لوگ اس بیماری کو کبھی دیکھتے بھی نہیں تھے, مگر بعد کے لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے ان بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے. آج ہم دیکھتے ہیں کیسی کیسی بیماریاں ہیں, آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کیسی کیسی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں.
ایک زمانہ تھا آدمی کے بیمار ہونے کے لیے عمر بتائی جاتی تھی کہ آدمی 50 سال کا ہوگا تو اس بیماری میں مبتلا ہوگا، آدمی 60 سال کا ہوگا تو بیماری میں مبتلا ہوگا، مگر آج عمر کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہسپتالوں کا جائزہ لیجئے، ہسپتالوں کا جائزہ لیجئے، ہسپتالوں میں جا کر دیکھیے کہ لوگ کیسی کیسی بیماری میں مبتلا ہیں۔ یہ ہمارے معاشرتی گناہوں کا نتیجہ ہے کہ ہم بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ گناہوں کی وجہ سے جو سب سے بڑا نقصان آدمی کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ گناہوں کی وجہ سے سب سے بڑا انسان کا جو نقصان ہونے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ آدمی گناہ پر گناہ کر رہا ہے، گناہ پر گناہ کر رہا ہے، گناہوں سے توبہ نہیں کر رہا ہے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہا ہے۔ آج معاف کرنا گناہ بھی فیشن بن گیا ہے، گناہ بھی فیشن بن گیا ہے۔ لوگ گناہ کرتے ہیں تو سینہ ٹھوک کر کرتے ہیں، لوگ گناہ کرتے ہیں تو 4 لوگوں کے سامنے بتا کر گناہ کرتے ہیں۔ لوگ گناہ کرنے کو اپنے خاندانی شان سمجھتے ہیں، اپنی دولت کی شان سمجھتے ہیں کہ میں گناہ کر رہا ہوں، میں گناہ کر رہا ہوں۔ لوگوں کو بتا بتا کر گناہ کرتے ہیں۔ اپنے دوست و احباب، ایسے دوست جو گناہ نہیں کرتے، دوستوں کی سرکل میں انہیں معمولی سمجھا جاتا ہے کہ یہ نہیں کر سکتا، ہم یہ کرنے والے ہیں، ہم ذہین ہیں، ہم دولت والے ہیں، ہم طاقت والے ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں۔ جن خاندانوں میں کچھ گناہ نہیں کیے جاتے، عورتیں بھی ان کو معمولی سمجھتی ہیں۔ جن شرک و بدعات میں لوگ مبتلا نہیں ہوتے، انہیں لوگ ہلکا سمجھتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں۔ محترم حاضرین، ہماری گنہگار زندگی سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں بتایا، یہ بہت بڑی تفصیل ہے، تفصیل طلب موضوع ہے کہ گناہوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ گناہوں کی تاثیر کے بارے میں اگر کوئی شراب کا معاملہ ہے تو 10 لوگوں کو سزا ہوگی، شراب لانے والے کو، پلانے والے کو، دلانے والے کو، فلاں کام میں شراب کے بارے میں مدد کرنے والے کو۔ سود کا بھی جو معاملہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سود کے معاملے میں بھی ایسے ہی سزا ہوگی۔ سود کے معاملے میں گواہی بننے والے کو، لیٹر لکھنے والے کو، سود کے معاملے میں بیچ میں بروکر بننے والے کو، لون دلانے والے کو۔ میں پریشان ہوں، دوست کے پاس گیا، دوست فلاں کے پاس لے گیا اور بیاج دلا دیا۔ تمام لوگ گنہگار ہوں گے، تمام لوگ گنہگار ہوں گے۔ اور یہ ایسا گناہ ہے، آج ہماری معیشت کو، مسلمانوں کی معیشت کو برباد کرنے والے، خاص کر مڈل کلاس فیملیز کو برباد کرنے میں سود کا بڑا کردار ہے۔ سود کے بڑے گہرے اثرات ہیں کہ لوگ سود میں مبتلا ہوتے ہیں، اپنی دینی زندگی برباد کر لیتے ہیں، اپنی معاشرتی زندگی برباد کر لیتے ہیں اور اپنی آخرت بھی برباد کر لیتے ہیں۔ قرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جب قرض میں مبتلا ہوتے ہیں تو دوسرے اور مزید گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ محترم حاضرین، ہمیں اپنے گناہوں کا جائزہ لینا ہوگا، ہمیں اپنے گناہوں کا جائزہ لینا ہوگا، جتنی جلدی ہو سکے اپنے گناہوں کو چھوڑنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ۔ میں اور آپ لاکھ بہانے کر لیں کہ میں اچھا ہوں، میں اور آپ دنیا والوں کے سامنے ہم بچ سکتے ہیں، دنیا والوں کی نظر سے ہم بچ سکتے ہیں، لیکن ہمارا نفس جانتا ہے کہ ہم کتنے گنہگار ہیں۔ 4 لوگوں کے سامنے ہم دیندار نظر آ سکتے ہیں، لیکن ہماری تنہائی بتائے گی کہ ہم کتنے گنہگار ہیں، ہم سے کتنے گناہ ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، نماز چھوڑنے کو ہم نے گناہ ہی نہیں سمجھا، ہم نے نماز پڑھنے کو بس ایسے سمجھا، نماز پڑھنا بس محلے کے کچھ لوگوں کا کام ہے، نماز پڑھنا مؤذن صاحب کا کام ہے، مسجد کو جلدی جانا امام صاحب کا کام ہے، اور امامت کرنا اور کچھ مسجد کے اطراف کے جو بڑے بزرگ آ جائیں گے نماز پڑھنا ان کا کام ہے۔ ہم نے نماز چھوڑنے کو گناہ کا کام سمجھا ہی نہیں۔ اور ہم یہ بھی کہتے ہیں، اللہ اکبر، نماز پڑھ کو کون آگے کو آیا ہے؟ بلّہ کے دیکھیں نماز پڑھنے والے، ایسا کرنے والے، نماز پڑھ کو کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ نماز اس کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات۔ ایک تو ہم نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہیں اور دیندار لوگوں کو ہم برا بھلا بھی بول رہے ہیں، برا بھلا بھی بول رہے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لوگوں کبھی کبھار تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ پر امامت کے لیے کسی اور کو کھڑا کروں اور میں جا کے ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو نماز چھوڑ کر گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔
یعنی نماز چھوڑنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں کو آگ لگانے کی خواہش ظاہر کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھمکی دی کہ جو لوگ نماز چھوڑ کر گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں میں ممکن ہوا تو ان کے گھروں کو جلا دوں گا. حاضرین کرام، نماز چھوڑنے کی وجہ سے ظاہری طور پر ہمارے گھر جلے نہ جلیں، لیکن معنوی طور پر اللہ کے غضب کی وجہ سے ہمارے گھر جل رہے ہیں. معنوی طور پر نماز چھوڑ کر دکان میں بیٹھنے کی وجہ سے ہمارے دکان جل رہے ہیں. دکانوں میں برکت نہیں ہے، گھروں میں برکت نہیں ہے، بچے نافرمان ہیں، بیوی نافرمان ہے، تعلیم میں پیچھے ہیں. ہماری جو معاشرتی طور پر پسپائی ہے یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو فراموش کرنے کی وجہ سے ہے اور گناہوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ہے. ہمارا نفس گناہوں کے معاملے میں ہمیں جس دھوکے میں عموماً مبتلا رکھتا ہے، ہم تقسیم کر دیتے ہیں کہ یہ چھوٹے گناہ، یہ بڑے گناہ. یہ گناہ کرے تو کیا بھی نہیں ہوتا، وہ گناہ کرے تو چلتا، یہ گناہ کرے تو معافی مانگ لینا. ہم نے گناہوں کی بھی تقسیم کر رکھی ہے. سلف فرمایا کرتے تھے کہ تم یہ مت دیکھو کہ گناہ کتنا چھوٹا ہے، گناہ کتنا بڑا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ اس چھوٹے سے گناہ کی وجہ سے کتنے بڑے اللہ کی تم نافرمانی کر رہے ہو. اس معمولی گناہ کی وجہ سے، اس معمولی خواہش کی وجہ سے، اس معمولی کام کی وجہ سے تم کتنے بڑے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہو. اس ذات کو دیکھو. ہمیں دیکھنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں ہے ایک معمولی گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں ڈال دے. مشہور عورت کا واقعہ ہے. ایک عورت تھی، نماز کی پابند تھی، صوم و صلات کی پابند تھی، روزے کی پابند تھی، مگر اس نے ایک چھوٹی سی بلی کو پالا ہوا تھا. بلی کو نہ خود کھانا دیتی تھی اور نہ ہی بلی کو کھلا چھوڑتی تھی کہ وہ جا کر باہر کھاتی پھرتی. بلی اس کے ظلم میں آ کر بلی وہیں پر مر گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی نمازی عورت کو اس گناہ کی وجہ سے جہنم میں داخل کیا. حاضرین کرام، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو رہے ہوں. ہمیں دیکھنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں ہے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت سے دور کر رہا ہو. ہم گنہگار ہیں اور ہم توبہ بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا کرے. جو قوم ہدایت نہیں چاہتی، جو قوم خود سے بدلنا نہیں چاہتی، اللہ تعالیٰ بھی ان کو بدلنا نہیں چاہتا. جو قوم توبہ نہیں کرنا چاہتی، جو قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں آنا نہیں چاہتی، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کے قریب آنا نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ بھی ان پر رحم کرنا نہیں چاہتا. جو رحم مانگنے والے بندے ہیں، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بندے ہیں، جو اللہ کی طرف لوٹ کر آنے والے بندے ہیں، ایسے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. جو بندے گناہوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں، جو بندے گناہوں سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے بندے بہت پسند ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کا استقبال کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے خوش ہوتا ہے. جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، گناہ کرنے کا موقع بھی ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، کاروبار کے گناہ ہو، گھر بار کے گناہ ہو، کسی بھی معاملے کے گناہ ہو، آدمی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے گنہگار زندگی کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کی زندگی کو بدل دیتا ہے. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. کہ جو آدمی برے کام کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، گندے کام کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی والے کام کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اس گناہ کو کرنا چھوڑ دیتا ہے، وہ آدمی دیکھے گا کہ اللہ بھی اس پر رحم کرنے والا ہے. محترم حاضرین، ہمیں اپنی گنہگار زندگی سے توبہ کرنی چاہیے. ہمیں اپنی گنہگار زندگی سے یو ٹرن لینا چاہیے. ہمیں اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کے پاس معافی مانگنا چاہیے. گناہوں کی معافی کا سب سے بڑا لمحہ گناہوں کی معافی کا یہ ہے، آدمی گناہ کو گناہ سمجھے، آدمی گناہ کے تعلق سے شرمندہ ہو، آدمی اللہ سے معافی مانگے اور آدمی اللہ سے وعدہ کرے کہ اللہ اب یہ کام دوبارہ میں نہیں کروں گا، اللہ میں یہ کام نہیں کروں گا. اذنب عبدی ذنبا فعلم ان له ربا یغفر الذنب قد غفرت لعبدی فلیفعل ما شاء. کہ آدمی جب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا،
تو مجھے معاف کر ڈال، اللہ تعالیٰ اسے معاف کرنے والا ہے۔ محترم حاضرین، انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس گنہگار زندگی سے نجات عطا فرمائے۔ اپنے گناہوں کے بارے میں سوچنے کی، غور کرنے کی، ان سے معافی مانگنے کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور جن گناہوں کے بدترین اثرات کے نیچے ہم دبے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔